اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآلہ وعترتہ بعدد كل معلوم. بسم اللہ. آج کی ہماری بات چیت جناب صوفی ارشد صاحب جو کہ الہ آباد سے یہاں تشریف لائے ہیں، آستانِ اقدس سرکار خواجہ قطب الدین بہشتیار کاکی میں، ان کے اس سوال سے شروع ہوتی ہے کہ انہوں نے سوال کیا، سرکار یہ کوثر کیا ہے اور کچھ سورہ کوثر کے بارے میں بیان کیجیے. مرکز تصوف سے صوفی ارشد صاحب کا گہرا تعلق، دلی تعلق ہے، اس لیے سوچا گیا کہ کیوں نہ اس جواب کے ساتھ ساتھ باقی لوگوں کے لیے بھی یہ تبرک پیش کیا جائے. کلام اللہ کی سب سے چھوٹی سورہ ہے سورہ کوثر. کل 3 آیتیں ہیں. انا اعطینا کل کوثر، یہ عربی میں آیت. اب اس کے معنی لوگوں نے کیا کیا کیے ہیں اس کے اوپر ہم تھوڑی بات چیت کریں گے. ویسے سورہ کوثر کا ایک نام اور بھی ہے. سورہ کوثر کو ہی سورہ نہر بھی کہا جاتا ہے. اس آیت کے معنی ہیں، ہم نے تمہیں کوثر عطا کی. ہم نے تمہیں کوثر عطا کی. اب یہ کوثر کے معنی کیا ہو؟ عام ظاہری قیاس آرائی کرنے والے لوگوں نے اس میں اپنی اپنی سمجھ ڈالی. تصوف کے اعتبار سے کوثر کے معنی نہر کے ہیں، بے شک نہر کے، لیکن ہمیں خیال رکھنا پڑے گا کہ باری تعالیٰ نے اللہ کی کتاب ہر آئی کیو لیول کے لوگوں کے لیے ہے، اور اس کے لیے ہر انسان کے لیے صراط مستقیم پہ چلنے کا پیغام ہے. اب جب یہ فرما دیا گیا کہ ہم نے تمہیں کوثر عطا کی، تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ یہ کام ہو چکا. ہم نے تمہیں کوثر عطا کی یعنی یہ کام ہو چکا. تو اب وہ لوگ جہاں سے یہ بات چلی ہے کہ سرکار دو عالم حوض کوثر پہ کھڑے ہوں گے، سب کی پیاس بجھائیں گے، یہ بات بالکل بے معنی اور بنا دلیل کے ہو جاتی ہے کہ جب یہ کام ہو چکا ہے، جب کوثر عطا ہو گئی، نہر عطا ہو گئی اور سرکار دو عالم کو ہو گئی، تو پھر اسے فیوچر میں کیوں ٹالا جاتا ہے؟ دراصل اس کے پیچھے خاص سازش ہے، خاص طریقہ ہے. جو بھی چیز علماء ظاہر کو سمجھ میں نہیں آتی، جنہیں یہ نہیں معلوم کہ قرآن ناطق کے ذریعے ہی قرآن ساکت کو سمجھا جا سکتا ہے، وہ قیاس آرائی کرتے ہیں. اور باری تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرمایا ہے، قیاس آرائیاں کرنے والے مر جائیں.
بددعا دی ہے. اس بات کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ ہم موضوع پر آئیں گے، لیکن موضوع سے پہلے کچھ باتیں سمجھ لینا ضروری ہے کہ جب کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے تو اس کے لیے کوئی بھی تکا مار کر زبردستی فٹ کراؤ. یعنی اگر کوئی آیت اور اس کی حقیقت سمجھ میں نہیں آئی ہے تو آپ اس کو ریڈی میڈ کپڑے پہناؤ. انا اعطینا الکوثر، ہم نے تمہیں کوثر عطا کی. کوثر کا مقصد نہر ہے. بے شک کچھ لوگوں نے دریا مان کر ترجمے میں یہ بھی لکھا ہے ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا ہے. ہم یہ مانتے ہیں کہ چلو بھائی انہوں نے دریا تصور کر کے یہ کہا کہ ہم نے تمہیں پلورل یا میل فیمیل مان کر دریا کے ساتھ نر لفظ استعمال ہوتا ہے اس لیے انہوں نے کہا ہوگا، ترجمہ کر دیا ہوگا. ٹھیک ہے، قبول ہے، کوئی ایسی دقت نہیں. ویسے بھی اس سے مفہوم پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، مفہوم سے کسی اور بات پر اثر پڑتا ہے. مفہوم پر ہم نے تمہیں دریا عطا کیا ہے یا ہم نے تمہیں کوثر عطا کی، ان دونوں باتوں سے یہ تو بالکل صاف صاف ثابت ہے اس آیت کے ترجمے سے کہ یہ کام ہو چکا. سرکار دو عالم کو کوثر عطا ہو چکی. کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ کوثر سے مراد، یہ ان کا اپنا عقیدہ ہے، ان کا خیال ہے کہ کوثر سے مراد مرشد زادی سیدہ فاطمہ الزہرا ہے. ہم آگے اس بارے میں اور بات کریں. ان سارے پہلوؤں کو ذہن میں رکھتے ہوئے طریقت کے اعتبار سے، تصوف اور تجربے کے اعتبار سے کوثر نہر تو ہے، اس پہ کوئی شک نہیں، لیکن یہ ایک ایسی نہر ہے جو ہمیشہ جاری رہتی ہے. وہ نہر جس کا بہاؤ کبھی بڑھ جائے کبھی گھٹ جائے لیکن ختم کبھی نہ ہو، ایسی نہر کو کوثر کہا جاتا ہے. ایسی نہر کو کوثر کہا جاتا ہے. اگلی آیت ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو ادا کرو صلاۃ اپنے رب کے لیے اور دو زکوٰۃ. اب دیکھیے ذرا سمجھنے والی بات ہے، ہم باری تعالیٰ سے یہ امید نہیں لگا سکتے. اللہ کی کتاب میں، پوری کتاب میں ایک کنٹینیوٹی ہے، ایک سے جڑی ہوئی ایک بات ہے. لیکن جب ہم سورہ کوثر کو دیکھتے ہیں تو اس میں آتا ہے ہم نے تمہیں کوثر عطا کی تو ادا کرو نماز، صلاۃ اپنے رب کے لیے اور دو زکوٰۃ. یقیناً تمہارا دشمن ہی بے اولاد یا بے نسل یا بے دم رہے گا. ان تینوں باتوں کا ایک ہی مفہوم ہے، یعنی وہ بے اولاد رہے گا، اس کی نسل آگے نہیں چلے. اب اگر ہم تھوڑا سا غور کرتے ہیں تو ہمیں یہ دکھتا ہے کہ بھئی نہر کا تعلق صلاۃ اور زکوٰۃ دینے سے کیا ہے، اور کوثر کا تعلق صلاۃ اور زکوٰۃ دینے سے کیا ہے، اور صلاۃ اور زکوٰۃ کا تعلق دشمن کے بے اولاد رہنے سے کیا ہے. کیونکہ ہم
یہ امید ہرگز ہرگز نہیں لگا سکتے باری تعالیٰ کی ذات مبارکہ سے کہ ہمارے لیے جو پیغام ہے، پوری دنیا کے لیے جو پیغام ہے صراط مستقیم کا، وہ ایک آیت کچھ الگ ٹاپک پہ ہوگی، نہر پہ ہوگی، دوسری بات صلاۃ اور زکوٰۃ پہ ہوگی، تیسری بات دشمن کے بے اولاد رہنے پہ ہوگی۔ دراصل اس میں ان تینوں آیتوں میں کنٹینیوٹی نہیں بنتی اگر ظاہری طور پہ دیکھا جائے۔ میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ صلاۃ اور زکوٰۃ کا تعلق کوثر سے ہے، اور صلاۃ اور زکوٰۃ ادھر کوثر سے ہے اور ادھر دشمن کے بے اولاد رہنے سے۔ اب اگر کوثر سرکار دو عالم کو عطا ہوئی ہے تو ظاہر سی بات ہے ان کے وجود مبارک کو عطا ہوئی ہے، کیونکہ وجود مبارک میں حضرت مولا علی علیہ السلام کے بیان کے مطابق، اے انسان، تو اسے چھوٹا سا جسم سمجھتا ہے، اس میں ایک عالم اکبر سمایا ہوا ہے، اسی عالم اکبر میں کوثر سمائی ہوئی۔ کوثر کی ایک خاص بات اور بتانا چاہوں گا، اور شاید یہ پیغام وہ لوگ نہ سمجھ پائیں جو کتابوں میں ماہر ہیں اور جنہوں نے ریاضت نہیں کی یا جو صرف کتابی باتوں کو علم سمجھتے ہیں۔ کوثر دریا کی ایک اور خاصیت ہے، اور وہ خاصیت ہے کہ وہ اس طریقے سے نہیں بہتا، اس کے بہاؤ میں تیزی ہے، اور بہاؤ میں تیزی تبھی ہوگی کہ جب ڈھلان زیادہ ہو۔ کوثر کا بہاؤ ایسے نہ ہو کر ایسے ہے، اس میں اہل تصوف کے لیے سمجھ ہے۔ ہم ایک بار اور اس بات پہ غور کر لیتے ہیں، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے تمہیں کوثر عطا کی، اس کے لیے جو بھی بیان بازی کی جاتی ہے، سرکار دو عالم حوض کوثر پہ کھڑے ہوں گے تو حوض کا مقصد ایک چار کونوں کا مضبوط گڈھا ہے، جبکہ کوثر لفظ کے معنی نہر ہوتے ہیں، تو حوض کوثر کی تھیوری بالکل اپنی بنائی ہوئی اور خود کی قیاس آرائی ہے، اور قیاس آرائی کے لیے باری تعالیٰ نے اپنے کلام میں منع فرمایا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، جب یہ فرمایا گیا کہ ہم نے تمہیں کوثر عطا کی، تو یعنی یہ کام ہو چکا ہے، سرکار دو عالم کے وجود مبارک کو کوثر عطا ہو چکی ہے۔ اب اس کے بعد ہے فصلی لربک وانحر، تو کوثر کا تعلق صلاۃ اور زکوٰۃ سے ہے، اور اس کے بعد بے شک تمہارا دشمن ہی بے اولاد رہے گا، اس کا تعلق کوثر سے بھی ہے، صلاۃ اور زکوٰۃ سے بھی ہے۔ ہمیں اگر سورہ کوثر کی حقیقت کو جاننا ہے تو ہمیں سب سے پہلے قرآن ناطق کو جان کر اس قرآن ناطق کے ذریعے قرآن ساکت کو سمجھنا پڑے گا۔ تصوف اور طریقت کے مطابق یہ پیٹرن، یہ طریقہ رہا ہے۔ باقی سورہ کوثر کے بارے میں جتنی بھی تشریح کی گئی ہیں وہ مشکوک ہیں۔ علماء ظاہر کی عادت ہوتی ہے، جیسے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ دیکھیے، یہ
کلام اللہ میں دیکھیے اس کی ہے کوثر. یقیناً ہم نے تجھے حوض کوثر عطا کیا ہے. حوض کوثر جہاں پر بھی مترجم اپنی سمجھ کو اللہ کی کتاب میں زبردستی پیوست کرنا چاہتا ہے، ڈالنا چاہتا ہے، وہاں انڈر بریکٹ کر دیا ہے. یہ حوض ہے، یہ لفظ حوض یہاں تک شاید نہ پہنچتا ہے، لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تصویر بیان، یہ سعودی گورنمنٹ کا چھپا ہوا قرآن ہے، اس کا ترجمہ ہے. اب میری سمجھ میں یہ نہیں آتا بھائی، انا اعطینا کل کوثر میں حوض کہاں سے آ گیا؟ اس طریقے کی بہت سارے سوال ہیں جن کو سمجھنے کے لیے ہمیں تصوف میں قدم رکھنا پڑے گا، اور ورنہ ہم آنکھ والے اندھوں کی طرح بس ٹٹولتے ہوئے چلتے جائیں گے، مانتے جائیں گے، اور آخر میں یہ غلام اویئرنیس لانے کے لیے، ہوش لانے کے لیے ہم کوشش کریں گے کہ آپ تک حقیقت پہنچاتے رہیں. ایک سوال ہے، وہ آپ کی پیش خدمت ہے، اور اس کا جواب آپ ڈھونڈیں، تلاش کریں کہ اللہ ایک، اس کا قرآن ایک، اس کی کتاب ایک. ویسے آسمانی کتابیں بہت ساری ہیں، ساری کتابیں اسی کی ہیں، قرآن ایک ہے. تو قرآن کے اتنے سارے ترجمے الگ الگ کیوں ہیں؟ اس بات کو آپ اپنے نزدیکی عالموں سے، مولویوں سے پوچھیں، اور جب تک تسلی بخش جواب نہ ملے، کیوں کر اللہ کی کتاب پر اپنی سمجھ لا دی جا رہی ہے، اپنی سمجھ کے مطابق اس کے ترجمے کیے جا رہے ہیں، اپنے عقیدے کے مطابق اس کے ترجمے کیے جا رہے ہیں. نہیں ہونا چاہیے. اگر قرآن ایک ہے، لفظ ایک ہے، تو سب کا ترجمہ ایک کیوں نہیں ہے؟ الگ الگ کیوں ہے؟ اس بارے میں ہمیں سمجھنا ہوگا. باری تعالیٰ ہم سب کو کوثر لفظ کی حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سرکار دو عالم کے علم باطن، تصوف کی تعلیمات کو سمجھ کر اپنے پیشواؤں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، اور اللہ توفیق دینے والا ہے. ہم تجھ سے ہی پناہ مانگتے ہیں، اور تجھ سے ہی علم لدنی کا، علم باطن کا سوال کرتے ہیں. یا رب العالمین، ہمیں برے علم سے بچا، علم باطن، علم لدنی عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.